بتانا پڑے گا، اور میرے پاس کیا عذر ہوگا کہ میں اس کی ہر وقت نافرمانی کرتا ہوں؟ کیا کل قیامت والے دن کیا میرے پاس عذر ہوگا کہ میں نمازیں کیوں کس وجہ سے نہیں پڑھا کرتا تھا اور روزے کس وجہ سے نہیں رکھا کرتا تھا اور اللہ کو راضی کس وجہ سے نہیں کیا کرتا تھا؟ تو کل قیامت والے دن انسان جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر کون سے عذر لے کر کھڑا ہوگا؟ کیا کہے گا کہ کس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور کس وجہ سے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتا تھا؟ تو اللہ کی یہ ضمیر ہے، اللہ نعمتیں بے بہا عطا فرماتا ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کو ہر وقت راضی رکھیں۔ اب راضی رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں فکر آخرت کو بسا لیں کہ ہماری زندگی چند سال کی ہے، کچھ سال گزر چکے ہیں، باقی چند سال بچے ہوئے ہیں یا چند دن بچے ہوئے ہیں یا چند لمحے بچے ہوئے ہیں، تو ہم ان چند وقت کو، چند لمحے کو، چند سالوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں اور فکر آخرت کی تیاری کریں تو اللہ ہم پر بڑا کرم فرمائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، جو کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو۔ یہ دو کام ایسے ہیں جس سے انسان کو فکر آخرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ جس طرح یہ میرے دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح ایک لمحہ، ایک وقت میرے ساتھ بھی آئے گا اور میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑنے سے قبل مجھے یہ چاہیے کہ فکر آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے مجھے زیادہ راہ بھی اس قدر تیار کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے جتنا مجھے آخرت میں، قبر سے لے کر محشر تک جتنا وقت میں نے گزارنا ہے۔ تو فکر آخرت وہ ہم اس قدر بھول چکے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور ہم اس موضوع پر تیار ہی نہیں رہتے کہ موت جس طرح دوسروں کو کھا رہی ہے، دوسروں کو اپنا چکما بنا رہی ہے، اور دوسرے بڑے سے بڑے کتنے عہدے دار تھے، کتنے طاقتور تھے، وہ موت سے نہ بچ سکے، تو میں تو ان کے مقابلے میں کتنا کمزور ہوں، تو میں موت سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ ہمارے دلوں کے اندر بس یہ بات سمائی ہے کہ ہمارا بھی بہت سارا وقت پڑا ہے، ہمارے بہت سارے ابھی لمحے باقی ہیں، تو ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کرنا آج بھی شروع نہ ہوئے تو پھر ہم جیسا نادان اور احمق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دانا شخص، عقل مند شخص جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تو وہ میت کا بڑا خیال کر رہے تھے۔ جیسے ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، جب میت کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو بڑا احترام ہوتا ہے، بڑا ادب ہوتا ہے، بڑے خیال سے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنا نے بھی دیکھا کہ لوگ جا رہے تھے اور میت کا بڑا احترام کر رہے تھے، تو وہ بولے کہ اب میت پر رحم نہ کرو، اب تم یہ چاہیے کہ اپنے اوپر، اپنے خود پر یہ رحم کرو۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس نے 3 چیزیں دیکھنی تھی، وہ تو دیکھ لی کہ ملک الموت کا سامنا بھی کر لیا اس نے، موت کی پرواہ، سختی بھی چکھ لی اس نے، خاتمے کا خوف تھا وہ بھی اس کو مل گیا کہ مرتے ہوئے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور موت سے بھی وہ نہ بچ سکا اور موت کی سختی کو بھی حاصل کر لیا۔ تو اس نے یہ 3 کام مکمل کر لیے، تو اب اسے تو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ فکر تو اب تمہیں ہونی چاہیے کہ تم نے ابھی موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے اور خاتمے کا خوف بھی ابھی تمہیں موجود ہے۔ ہمارے یہاں دنیا سے جانے والے لوگوں پر اتنا افسوس کیا جاتا ہے،
افسوس کرنا بھی چاہیے اور افسوس شریعت میں بھی جائز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ہم خود عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہمارا یہ دوست بھائی دنیا سے چلا گیا ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا تو ہم بھی اس موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے زمرے میں ہم نے بھی آنا ہے، تو ہمیں چاہیے جتنا وقت بچا ہوا ہے اس کو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا دینا چاہیے۔ تو ہمارا طرز عمل زندگی گزارنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں 100 سال گزارنا ہے، تو 100 سال بھی اگر گزار لیں پھر بھی آخر موت ہے، ورنہ تو پھر بھی ہے۔ تو مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر آج ہم گناہوں سے بچیں گے، آج ہم نیکیاں کریں گے، آج ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، آج ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو کل اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ ہم پر راضی ہو کر جنت جیسا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ تب ہے جب ہم خود آخرت کی فکر مند، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوں، آخرت کے لیے ہم خود جب فکر مند ہوں، اور جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد سے لے کر محشر تک ہم نے قبر میں رہنا ہے، تو اس کے لیے نیک عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، تو اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ کرے۔